بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو بلوغ اور بلوغ کی علامتیں۔ بلوغ یا بلوغت ایسا موضوع ہے کہ اس پہ دار و مدار ہے بہت سارے واجبات کا۔ مثال کے طور پہ جب کہا جائے کہ بالغ پر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، تو خود ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بالغ ایک لڑکا کب ہوتا ہے یا ایک لڑکی بالغ کب ہوتی ہے۔ بس پہلے مرحلے میں ہم توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا بچہ کب بالغ ہو رہا ہے اور آپ کی بچی کب بالغ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو بالغ ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کب بالغ ہوئے تھے، کیونکہ اگر ان کی کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے انجام نہیں دیں تو انہیں ان عبادتوں کو قضا کی نیت سے انجام دینا ہے۔ فرض کریں کہ ایک خاتون نے اب تک روزے نہیں رکھے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوئیں، کون سا مہینہ تھا اور کتنے روزے اب تک وہ چھوڑ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک مرد نے نمازیں کچھ ترک کی ہیں معاذ اللہ یا روزے ترک کیے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ یہ جانیں کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوئے تھے، کیونکہ جب تک وہ یہ نہیں جانیں گے کس عمر میں بالغ ہوئے تھے اور بالغ ہونے کی علامتیں کیا ہیں تو وہ واضح نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی کتنی عبادتیں ایسی ہیں کہ جنہیں قضا کی نیت سے اب انجام دینا ہے۔ بس پہلے مرحلے میں لازم ہے کہ ماں باپ یہ جانیں کہ ان کے بیٹا اور بیٹی کب بالغ ہوتے ہیں اور بالغ ہونے کی علامتیں کیا ہیں، کیونکہ تاکید ہے کہ واجبات کو صحیح طریقے سے تعلیم دے دی جائے لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی بلوغ سے پہلے، تاکہ بالغ ہوتے ہی ان کی عبادتیں صحیح ہوں۔ بس واجب ہے صحیح غسل کا انجام دیا جانا، صحیح وضو کا انجام دیا جانا اور صحیح نماز کو ادا کرنا۔ لڑکوں کے لیے بلوغ کی 3 علامتیں مشہور ہیں۔ 15 سال قمری مکمل ہونے کے بعد لڑکا بالغ ہو جائے گا۔ اتفاق سے ہمارے معاشرے میں لڑکوں کے لیے فقط یہی علامت مشہور ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکا 15 سال قمری کے بعد ہی بالغ ہوا ہو، یعنی مکمل ہونے کے بعد۔ ممکن ہے کہ وہ 13 یا 13.5 میں بالغ ہو چکا ہو، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا اور یہ والے موضوعات مجالس میں بھی بیان نہیں ہو سکتے، بس کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے، اسی وجہ سے ہم نے ان لیکچرز کو ریکارڈ کیا اور ویب سائٹ پر ان کو اپلوڈ کیا، تاکہ وہ بہت سارے موضوعات کے جو محافل میں، مجالس میں اور بچوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتے وہ جداگانہ بیان ہوں، اور بعض ایسے لیکچرز کے جو بچوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتے اور کیبل پر نہیں چلائے جا سکتے، ان پر واضح علامت لگا دی جائے کہ یہ فقط بالغوں کے لیے ہیں۔ بس ماں باپ کو یہ جاننا چاہیے پہلے مرحلے میں کہ ان کا لڑکا بالغ ہوگا 15 سال قمری، یعنی چاند کے پورے 15 سال مکمل ہونے کے بعد۔ اب اگر کسی کو اپنے بچوں کی تاریخ ولادت قمری اعتبار سے نہیں معلوم، میلادی اعتبار سے انہیں معلوم ہے، یعنی انگریزی سالوں کے حساب سے، تو آج کل مختلف ویب سائٹس ہیں کہ جہاں پر ڈیٹس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر آپ کہیں گوگل وغیرہ میں لکھیں کیلنڈر یا ڈیٹ کنورجر وغیرہ کے نام سے، لہٰذا اگر آپ گوگل وغیرہ میں بھی سرچ کریں کہ ہجری کیلنڈر کو کس طرح سے کنورٹ کیا جائے گا میلادی میں اور میلادی کو کس طرح سے کنورٹ کیا جائے گا ہجری میں، تو مختلف ویب سائٹ موجود ہیں، وہاں پر اپنے بچے کی ڈیٹ آف برتھ کے جو انگریزی اعتبار سے ہے وہ وہاں پر آپ لکھیں تو چاند کی تاریخ معلوم ہو جائے گی۔ اب چاند کے 15 سال مکمل ہونے کے بعد ایک لڑکا بالغ ہو جائے گا، یہ ہے پہلی علامت۔ دوسری علامت یہ کہ لڑکے کے ناف کے نیچے اور پیشاب کے مقام کے اوپر سخت بال اگائیں۔ اب اس جانب توجہ رہے
کہ سخت بال الگ چیز ہے اور رونگٹا الگ چیز ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ بعض بچوں کے چہروں پر بھی رونگٹا ہوتا ہے لیکن ان کو بال نہیں کہا جاتا. بس اگر کسی کے ناف کے نیچے اور شرمگاہ کے یعنی پیشاب کے مقام کے اوپر حصے پہ سخت بال ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ بالغ ہے. پس اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے بچے کے 13 سال کی عمر میں سخت بال ہیں تو پس یہ بچہ بالغ ہے. اس بچے کی توجہ دلانی ہے کہ تم اب بالغ ہو اور تم پر بعض چیزیں واجب ہو چکی ہیں. لڑکے کے بالغ ہونے کی تیسری علامت ہے احتلام. یعنی اگر سوتے ہوئے ایک لڑکے کے پیشاب کے مقام سے مادہ منویہ یعنی اسپرم خارج ہو جائے تو جیسے ہی وہ بیدار ہوگا اس بچے کے لیے کہا جائے گا کہ اب یہ بالغ ہے. اسی طرح سے اگر جاگتے میں اختیار سے یا بے اختیار خود یا کسی کے ذریعے سے اس کی منی خارج ہو جائے، اب چاہے یہ 13 سال کا ہو چاہے 13.5 سال کا ہو، اس لڑکے کے لیے کہا جائے گا کہ یہ بالغ ہو گیا. بس پہلے مرحلے میں جو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ بہت ساری قضا عبادتوں کو اگر کوئی انجام دینا چاہے تو اس کو یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ میں کب بالغ ہوا. تو یہ 3 علامتیں ہیں لڑکوں کے بلوغ کی. لڑکیوں کے بالغ ہونے کی 2 علامتیں ہیں جن میں سے ایک زیادہ مشہور ہے اور وہ ہے 9 سال قمری کا مکمل ہونا. بس اگر ایک لڑکی کہ جس کی عمر چاند کے اعتبار سے مکمل 9 سال ہو چکی ہے تو وہ بالغ مانی جائے گی اور اس پر واجب ہے کہ وہ نماز اور روزوں کو انجام دے. البتہ اگر جسمانی اعتبار سے بہت ضعیف ہے اور روزے نہ رکھ سکتی ہو تو پھر اس کا وہی معاملہ ہے کہ جو بیماروں کا ہے کہ جتنے روزے رکھ سکتی ہے، اگر رکھ سکتی ہے تو رکھنے ہوں گے، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتی کیونکہ بہت زیادہ ویک ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے تو ایسی صورت میں یہ فدیہ دے گی. یعنی جو مسائل روزے میں بیماروں کے ہیں اسی پر یہ عمل کرے گی یعنی فدیہ دے گی، اور بعد میں جب بھی یہ روزے رکھ سکے تو اس پر واجب ہوگا کہ روزے رکھے. لیکن 9 سال کی عمر جیسی قمری ہو گئی اس پہ روزے واجب ہو جائیں گے. دوسری علامت کہ جس پر توجہ دینی چاہیے احتیاطاً وہ ہے زیر ناف اور پیشاب کے مقام کے اوپر کسی لڑکی کے سخت بالوں کا اگنا. اور بلا شک جیسے کہ ہم نے پہلے گفتگو کی کہ رونگٹا الگ چیز ہے اور بال الگ چیز ہے. پس کسی لڑکی کے اگر سخت بال ہوں 9 سال سے کچھ دن قبل تو وہ بالغ مانی جائے گی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو خون آ جائے تو کیا وہ بالغ مانی جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کو خون آ جائے 9 سال کے بعد تو وہ اس کا حیض مانا جائے گا اور وہ حیض کے احکام پر عمل کرے گی. اور اگر 9 سال سے پہلے سے خون آ گیا تو وہ حیض نہیں مانا جائے گا بلکہ استحاضہ مانا جائے گا. بس خون آنا بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے. البتہ بالغ ہونے سے مراد یعنی اس پہ نماز اور روزہ واجب نہیں ہوگا. خون آنا بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے ہے اور عموماً علامت ہے اگر یہ حیض ہے تو وہ کم سے کم 3 دن ہوگا اور زیادہ سے زیادہ 10 دن مانا جائے گا. اور یہ علامت ہے کہ اب اس کی اووری تیار ہے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں بیدار ہو چکی ہے. بس وہ خاتون کہ جو خون نہ دیکھتی ہوں، انہیں حیض نہ آتا ہو تو انہیں عربی میں کہا جاتا ہے یائسہ یعنی نا امید. یہاں پر یائسہ انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اب ان کے یہاں بچہ نہیں ہو سکتا. بس حیض کی جو کم ترین عمر ہے یعنی حیض آنے کی جو کم ترین عمر ہے وہ ہے 9 سال، اور زیادہ سے زیادہ سید خاتون کے لیے ہے 60 سال اور غیر سید خاتون کے لیے ہے 50 سال. اب ماں باپ کی توجہ پھر اس امر کی جانب دلائیں کہ ان پر لازم ہے کہ وہ یہ جانیں کہ ان کے بچے کب بالغ ہو رہے ہیں تاکہ وہ ان کو واجبات سکھا سکیں اور بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی اپنے واجبات پر عمل کر سکیں. اب اس جانب توجہ رہے کہ بالغ ہونا ایک الگ موضوع ہے اور سمجھدار ہونا اقتصادی اعتبار سے الگ موضوع ہے. بس جب کہا جائے بالغ ہونا تو ایک تو ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ اب ان پر کچھ عبادتیں واجب ہو گئی ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ ایک 50 سال کا بالغ اور ایک 15 سال کا بالغ لڑکا یا ایک 50 سال کی بالغ خاتون اور ایک 9 سال کی بالغہ بچی، ان میں سمجھ بوجھ میں فرق ہے.
بس جب کہا جائے کہ یہ لڑکا بالغ ہو گیا ہے یا یہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فزیکلی اور جنسی اعتبار سے یہ خاص مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب یہ مرحلہ کہ جو جنسی اعتبار سے خاص مرحلہ ہے، سیکشول اعتبار سے خاص مرحلہ ہے اور خطرناک مرحلہ ہے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے خاص مرحلہ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی بچے اس خاص مرحلے میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی نفس کی تنبیہ کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کچھ احکام واجب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان عبادت اور واجبات کے ذریعے سے ان کی ایک تربیت ہو رہی ہے، ان کے نفس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ بس یہ واجبات در حقیقت ان کو برائیوں سے بچانے کے لیے ہیں، یہ جتنے بھی کام ہیں ان کے نفس کے کنٹرول کے لیے ہیں۔ بس یہ خاص مرحلہ یعنی بالغ ہونے کے بعد کا خاص مرحلہ، اور خصوصاً یہی مرحلہ کہ جسے عموماً ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے، نوجوانی بھی کہا جاتا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے خطرناک مرحلہ ہے، کیونکہ جنسی اعتبار سے یہ بیدار ہو چکے ہیں اور ان کی خواہشات اور ان کی جنسی لذات کا غلبہ ہوتا ہے عام طور پر عقل و شعور پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کی جنسی خواہشات کا غلبہ عقل و شعور پر نہ ہو، بس انہیں تدریجاً نفس کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتائے جائیں۔ نفس کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں، واجبات پر عمل، حرام سے بچنا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے بالغ ہونے سے پہلے تو ان نمازوں کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو ان نمازوں کی قضا اس پر لازم ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بالغ نہیں ہوا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حرام میں وہ مبتلا نہیں ہو رہے، لیکن بہتر ہے کہ نماز پڑھیں تاکہ ابھی سے ان کا نفس کنٹرول ہو سکے۔ بس یہ جو موضوع اصل بلوغ کا، اس کا تعلق فزیکلی ہے اور اس کا تعلق ہے جنسی اعتبار سے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب یہ جنسی اعتبار سے پختہ ہو چکے ہوں یا جنسی اعتبار سے تیار ہو چکے ہوں تو یہ بے راروی میں نہ پڑ جائیں، ان کو اپنے نفس پر کنٹرول کے طریقے آتے ہوں۔ نفس پر کنٹرول کے طریقے جو اسلام نے بتائے وہ انہی چیزوں سے ہیں، واجبات پر عمل اور حرام سے بچنے کے ذریعے سے۔ بس ایک موضوع ہے بلوغ،